دوسرا عمل اللہ والا جو میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں وہ ہے اولاد نرینہ کا. کس کا ہے؟ اولاد نرینہ کا. اور یہ عمل کی ایسی شان ہے، ایسے کمالات ہیں کہ یہ عمل صرف اولاد نرینہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا. یہ عمل اگر آپ کی سرے سے اولاد ہے ہی نہیں ہے اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ عمل اگر اولاد ہے لیکن اولاد نافرمان ہو گئی ہے اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. یہ عمل اولاد ہے رشتے نہیں ہو رہے اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ عمل اولاد ہے بیمار رہتی ہے اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. یہ عمل بیوی ہے نافرمان ہے اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. بظاہر اس عمل کا عنوان کیا ہے؟ اولاد نرینہ کے لیے، لیکن اس کے کمالات اتنے ہیں کہ اس کی نیت بدل کے انما الاعمال بالنیات، نیت بدلیں گے ہر قوم کے لیے یہ عمل ہے. میں جب اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ پھر آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی. وہ تمام حضرات ماں باپ مرد اور جن کی شادی ہوئی ہے 6 ماہ ہوئے ہیں یا 6 سال ہوئے ہیں یا 16 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی. کیا نہیں ہو رہی؟ اولاد نہیں ہو رہی. فقیر کے کہنے پہ یہ عمل کر لیں، اگر اولاد نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. اولاد نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. کیوں؟ جو سوشل میڈیا پہ سنیں گے انہیں تو معلوم نہیں ہے خانقاہ میں کتنے احمد ہیں، خانقاہ میں کتنے احمد ہیں. مجھے میرا دوسرا بیٹا جو ہے اللہ نے وہاں سے لے کے آج 14-15 سال ہو گئے اس عمل کو بتاتے ہوئے، کبھی اللہ رب العزت نے یہ عمل جس کو میں نے بتایا اس کی جھولی کو خالی نہیں رکھا. جس سال اس نے شروع کیا مجھے مٹھائی کا ڈبہ ملا اور کبھی کبھی نظر و نیاز بھی مل جاتی ہے، کوئی سوٹ بھی مل جاتا ہے. نہیں تو مٹھائی تو کلو 2 کلو پکی ہوتی ہے، یعنی سال کے اندر. اب اللہ والوں اتنے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے. یہ عمل ہے سورۃ کوثر کا. کس کا؟ سورۃ کوثر. کرنا کیسے؟ پہلے یہ طریقہ سننے پہ تھوڑا سا میں اس کو جو ہے نا وہ اس کی وضاحت کر دوں گا. وہ میاں بیوی جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اتوار کا دن تو رات کون سی ہوگی؟ سوموار کی. یہ سوموار کی یعنی پیر کی رات کو یہ عمل شروع کرنا ہے. جیسے آج جمعرات ہے، آج نہیں کریں گے، جمعے کو نہیں کریں گے، ہفتے کو نہیں کریں گے. اتوار کو آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے کہ اتوار کا دن ہوگا تو رات سوموار کی ہوگی. پیر عمل بتا رہے تو پیر کی رات پہ کرنا ہے. اب تو یاد رہے گا پیر والی رات کو عمل کر رہے ہیں، پیر والی رات کو عمل کرنا ہے. پیر بتا رہے ہیں تو پیر والی رات کو کرنا ہے. کرنا کیا ہے کہ دونوں میاں بیوی غسل کریں. اگر مرد جو ہے مسجد میں نماز پڑھ رہے تو مسجد میں فرض نماز پڑھ کر آ جائے عشاء کی، بقیہ نماز نہیں پڑھے، بقیہ نماز گھر آ کے پڑھے. اگر باہر کے ممالک کے لوگ ہیں ان کے یہاں مساجد دور دور ہوتی ہیں، وہ گھر میں دونوں میاں بیوی نماز اکٹھی پڑھیں. نماز پڑھ کے جہاں جس مسلح پہ یا جس جگہ پہ نماز پڑھی ہے وہاں دونوں میاں بیوی بیٹھ جائیں اپنی اپنی نشست اپنے اپنے جائے نماز کے اوپر. 1001 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 1001 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں گے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ، اول و آخر 11 بار درود پاک. اور اگر آپ یکسو ہو کے توجہ کے ساتھ اور اچھی رفتار کے ساتھ پڑھیں گے تو بڑے مزے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ 3 گھنٹے میں سکون کے ساتھ ہو جائے گا. اور اگر آپ تیز پڑھیں گے تو یہ 2 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے. یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ میں نے اتنے گھنٹے کا یہ عمل ہے، میں نے اتنا وقت جو ہے اپنے لیے نکالنا ہے. اگر بچہ چاہیے تو پھر وقت کڑنا پڑتا ہے. ڈاکٹروں کے پاس جا کے 3 گھنٹے انتظار کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے، اس کے ٹیسٹ اتنی بے حیائی والے ہوتے ہیں کہ کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ شرم سے مر جائے یہ ٹیسٹ کروانے کا. تو جن کی اولاد نہیں ہے وہ میری یہ بات سمجھ رہے ہوں گے، جن کو اللہ نے بن مانگے دے دی ان کو کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے کہ اولاد نہ ہو. ایک لوگوں کے تانے اور ایک ڈاکٹروں کے پاس ضلالت جو ہوتی ہے. تو دونوں میاں بیوی اپنا اپنا عمل کریں گے. 1001 مرتبہ سورۃ کوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ 1001 مرتبہ پڑھیں گے، اول و آخر 11 بار درود پاک. اس کے بعد اللہ سے دعا کریں گے. دعا کیا کرنی ہے کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے ہمیں اولاد نرینہ عطا فرما. اگر اولاد ہے ہی نہیں تو ہمیں اولاد عطا فرما. اللہ بیٹی دے دے بیٹا دے دے اس کی مرضی ہے، اس پہ چھوڑ دے.
اور اگر آپ خواہش مند ہیں لڑکے کے تو آپ اللہ سے لڑکا مانگے، اولاد نرینہ مانگے، دونوں میاں بیوی دعا کر کے، اور پھر یہ عرض کریں کہ یا اللہ اگر تو ہمیں اولاد نرینہ کی نعمت سے اس عمل کی برکت سے نواز دیتا ہے تو میں ارادہ کرتی ہوں یا میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں بیٹے کا نام محمد احمد رکھوں گا۔ کیا رکھوں گا؟ محمد احمد۔ میرا رب اس نام کے اوپر آنچ نہیں آنے دے گا۔ اب سمجھ آ گئی کہ میں نے اتنے فخر کے ساتھ یا اتنے یقین کے ساتھ یا اتنے دعوے کے ساتھ کیوں کہا کہ جہاں کوئی عمل نہیں چلتا، جہاں کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا، وہاں اس میں محمد چلتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ جہاں کوئی عمل نہیں چلتا، ورد نہیں چلتا، وظیفہ نہیں چلتا، دعائیں نہیں چلتی، وہاں اس میں محمد چلتا ہے۔ تو اللہ اس نام کی لاج رکھے گا۔ تو آپ نے نیت یہ کرنی، کبھی یاد آ جائے وظیفہ پڑھتے ذکر کرتے تو اس نیت کو دوہرا دینا ہے آپ نے، یا اللہ میں اور دعا بھی کرنی ہے اللہ سے جب تک کنسیو نہیں ہو جاتا، ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آ جاتا، امید نہیں لگ جاتی، تو آپ یہ دعا کرتے رہیں اور جب بچہ ہونے تک بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما، ہم اس کا نام کیا رکھیں گے؟ محمد احمد۔ اب وہ لوگ جن کی اولاد ہے ہی نہیں وہ یہ عمل کرتے ہیں اور ان کی کوئی شرط نہیں ہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو وہ دو نیتیں کریں گے، یا اللہ اگر تو بیٹا عطا فرمائے گا تو ہم نام کیا رکھیں گے؟ اپنی پسند کا، فقیر کی پسند کا۔ یہ فقیر کی پسند نہیں ہے، یہ اللہ کی پسند ہے، تو نام کیا رکھیں گے؟ محمد احمد۔ اور یا اللہ اگر تمہیں بیٹی عطا فرما دے گا تو ہم اس کا نام رکھیں گے ختیجہ۔ کیا نام رکھیں گے؟ ختیجہ۔ اگر بیٹی مانگو گے تو اللہ پاکیزہ بیٹی عطا فرمائے گا، با کردار بیٹی عطا فرمائے گا، اللہ اس کی نسل کو بھی چلائے گا، اس کی نسل سے ولی اللہ پیدا کرے گا۔ اور اگر آپ محمد احمد اس عمل سے مانگو گے تو اللہ محمد احمد اپنے احمد کے صدقے ایسا عطا کرے گا کہ تیرا وارث بن کے دکھائے گا، تیرا وارث زمانے کو بن کے دکھائے گا۔ تو جن کی اولاد نہیں ہے وہ یہ دونوں نیتیں کریں کہ بیٹی اللہ تو دے گا تو ہم نام کیا رکھیں گے؟ ختیجہ، اور اگر بیٹا دے گا تو ہم نام رکھیں گے محمد ہے۔ اور اگر جیسا میں نے کہا کسی کی 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں تو آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں بیٹا ہو جائے، تو وہ محض کتنی نیت کریں گے؟ ایک، یعنی میں یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما، اس کا نام کیا رکھوں گا؟ محمد احمد۔ عمل کا طریقہ سمجھ آ گیا؟ 1001 مرتبہ سورت کوثر میاں علیحدہ پڑھے گا، بیوی علیحدہ پڑھے گی، ہر بار سورت کوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اول و آخر 11 بار درود پاک۔ اب 1001 مرتبہ پیر کی رات کو جب یہ پڑھ لیا، عمل کر لیا، صبح اٹھ کے میٹھا لے کے، بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے، مٹھائی لے لیں، شرینی لے لیں، جو چیز بھی ہے، یہ ٹافیاں کینڈی چاکلیٹس لے آئیں، وہ اپنے بچوں کو گھر والوں کو بھی بانٹے، محلے میں بانٹے، اور خاص طور پہ معصوم بچوں کو میٹھا بانٹنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ نہیں کہ 10 کلو مٹھائی لے آئیں، اگر اللہ نے آپ کو من والا بنایا ہے تو من لے کر آئے، اگر اللہ نے پاؤ والا بنایا ہے تو پاؤ لے کر آئے، کوئی شرط نہیں ہے۔ تو پیر والے دن، اب دن کون سا شروع ہو جائے گا؟ پیر کا۔ تو پیر والے دن 12 بجے 1 بجے 2 بجے مغرب کی اذان سے پہلے پہلے یہ خیرات کر دینی ہے۔ اب روزانہ یہ سورت کوثر 313 بار پڑھنی ہے۔ کتنی بار؟ 300۔ اب 1000 بار نہیں پڑھنی، وہ صرف پہلی رات تھی، اب 313 بار پڑھنی ہے۔ اب مصلے کی قید نہیں ہے، عشاء کی نماز کی قید نہیں ہے، نہانے دھونے کی قید نہیں ہے، وضو کی قید نہیں ہے، پاکی نپاکی کی کوئی قید نہیں ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں صبح پڑھیں، شام کو پڑھیں، دفتر جاتے پڑھیں، دفتر میں بیٹھ کے پڑھیں، جو خاتون ہے گھر میں وہ کچن کا کام کرتے پڑے، جھاڑو لگاتے پڑے، بچوں کے کپڑے دھوتے پڑے، جس حال میں بھی ہے لیٹ کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، ہر طرح اجازت ہے، لیکن یہ عمل چھوڑنا نہیں ہے۔ 2023 میں جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ 24 کا سورج طلوع نہیں اللہ ہونے دے گا، اللہ تیری گود کو بھر دے گا، تیرے گھر کو بھر دے گا 1 سال کے اندر اندر۔ لیکن پھر ہمیں بھول جانا ہے، ایسے بھول جانا ہے جیسے نقشے پا ہوتا ہے۔ اب اللہ نے تھوڑی سی وضاحت اس کی سننے تاکہ ہم ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، بیٹی کی ہو یا بیٹے کی ہو، ہمارے پاکستان ہندوستان کے اندر مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے، یا بنگلہ دیش کے اندر، کہ ہم منگنیاں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ منگنیاں۔ یہ جو روایت ہے بری، یہ ہمارے ہاں ہے۔ اسلام میں منگنی کا تصور نہیں ہے، اسلام میں نکاح کا تصور ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجا،
دوسرے فریق نے قبول کر لیا یا رد کر دیا، باہر۔ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہم بچپن سے منگنیاں کر دیتے ہیں یا 2-2 سال منگنیاں رکھتے ہیں، بچوں کے آپس میں رابطے ہو جاتے ہیں، آپس میں 2 خاندانوں کے رابطے ہو جاتے ہیں، پھر باتیں نکل آتی ہیں، دل بدزن ہو جاتے ہیں، جب کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم رشتے توڑ دیتے ہیں، منگنی توڑ دیتے ہیں۔ منگنی ٹوٹ گئی، اب اس بچے کی منگنی پھر کہیں اور ہو گئی، بچی کی منگنی پھر ہو گئی۔ اب جن کو پہلے دی ہوئی تھی انہوں نے اپنی توہین محسوس کی، پھر انہوں نے کہا ہوں تیری وسن نہیں اسی دے رہی، ہوں تیری اسی وسن نہیں دے رہی۔ بس یہ اللہ والوں سب سے بڑا مسئلہ ہے دشمنیوں کا۔ سکے بہن بھائی جنہوں نے ایک ماں کی ایک چھاتی کا دودھ پیا ہے، ہماری اس بری رسم کی وجہ سے وہ بھائی چھوٹ جاتے ہیں، بہنیں چھوٹ۔ اللہ والوں اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، جب بچیاں جوان ہو جائیں، بچے جوان ہو جائیں، جب کرنے کا وقت ہے ادھر منگنی کرو ادھر نکاح کرو، خلاص رخصتی کر کے فارغ کرو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ 8-8 مہینے منگنیاں، بچے رات کو جو ہے ویڈیو کال پہ لگے ہوئے ہیں، جو شادی کے بعد کرنا ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں، تو شادی میں کیا مزہ رہ جائے؟ پھر باتیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ قصور بچوں کا ہوتا ہے، ذلیل ماں باپ ہو جاتے ہیں۔ تو ماں باپ ذلیل اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دین پہ عمل نہیں کیا، انہوں نے ہندوؤں کی رسم پہ عمل کیا کہ پہلے بندھن میں بندھو، منگنی کرو، سدا بھیجو، تو اس کے بعد پھر نکاح ہوگا، پھر نکاح 6 مہینے رہے گا، سال رہے گا۔ ابھی ہماری کوٹھی بن رہی ہے، ابھی ہم شہر منتقل ہوں گے، لڑکے کی نوکری نہیں لگی، ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے، ابھی لڑکی چھوٹی ہے، ابھی تو لڑکی کے منہ میں دودھ کے داند ہیں، عجیب گزر ہوں گے۔ تو تب تک شیطان دلوں میں اتنی نفرتیں ڈال چکا ہوتا ہے کہ منگنیاں عمومی طور پہ کیا ہوتی ہیں؟ ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ منگنی نہیں ٹوٹتی، بڑوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ وہ دشمنیوں میں بدل جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ لوگ آپ نے اپنی بیٹی کا کہیں کر لیا، ان سے اب برداشت نہیں ہو رہا، ان کی جو حسد کی نظر ہے وہ تیری اولاد کو کھا جائے گی، ان کی جو بد دعائیں ہیں وہ تیری اولاد کو کھا جائے گی۔ اور وہ اگر حسد میں اس سے بھی آگے بڑھ گئے تو وہ کسی بدبخت کے پاس جائیں گے، وہ نس بندی کروا دیں گے، بندش کروا دیں گے، یعنی جس کو کہتے ہیں جادو کروا دیں گے، پھر اولاد نہیں ہوگی، پھر اولاد نہیں ہوگی۔ اب جب نس بندی ہوگی، اب اولاد نہ ہونے کی 2 وجوہات ہوتی، بہت سی وجوہات ہیں لیکن میں 2 بتا رہا ہوں صرف۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ طبی مسئلہ ہے۔ کون سا مسئلہ؟ طبی مسئلہ ہے، یعنی مرد ہے اس کے جرثومے پیدا نہیں ہو رہے، سپرم کاؤنٹ کم ہے، یا سپرم جو ہیں وہ ویک ہے، کمزور ہے، اولاد نہیں ہوگی۔ دوسری وجہ عورت کی ہوتی ہے کہ اس کی جو فلوپین ٹیوبز ہوتی ہیں، نالیاں ہوتی ہیں، وہ بند ہو جاتی ہیں، یا جو بچہ دانی ہے اس کے اندر واٹر بیگز بن جاتے ہیں، سسٹ بن جاتے ہیں، رسولیاں بن جاتی ہیں، بچی کا وزن جو ہے خاتون کا زیادہ ہے، موٹاپا ہے، تو اولاد نہیں ہوتی۔ یہ 2 عمومی وجہ ہیں اولاد نہ ہونے کی۔ اب جو جادو اور روحانی طور پہ وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جس شریکے کو بیٹی یا بیٹی دی تھی یا نہیں دی تھی انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، نظر رکھی ہوتی ہے، لڑکا ڈاکٹر بن جائے تو نظر، کاروبار اچھا ہو جائے تو نظر، شکل کا لڑکی خوبصورت ہو تو اس پہ نظر، نہیں دی تو کیا ہو گیا؟ دشمنی بن گئی۔ پھر وہ جو میں نے پنجابی میں کہا کہ ہونا ہی تیری وسن نہیں دینی، پھر وہ چلے گئے کسی بدبخت کے پاس۔ کس کے پاس چلے گئے؟ کسی جادوگر کے پاس چلے گئے۔ تو جادوگر کیا کرتا ہے؟ اس پہ بندش لگاتا ہے۔ جادوگر کیا کرتا ہے؟ بندش لگاتا ہے۔ اب اس بندش کا اثر پڑا مرد کے اوپر۔ کس پہ اثر پڑا؟ مرد پہ۔ جو کمزور ہوگا، جس طرح دیکھیں آج کل سردی ہے تو ٹھنڈی ہوا چلے، جس کی ہمارے میں سے قوت مدافعت کم ہوگی اس کو نزلہ زکام فوراً ہو جائے گا، جس کی قوت مدافعت اچھی ہے وہ بچے گا۔ بے نہیں دونوں میاں بیوی میں جس کا روحانی منظر اچھی ہے، روحانی طور پہ مضبوط ہے، وہ بچے گا، جو تھوڑا روحانی طور پہ کمزور ہے وہ پکڑا جائے گا۔ اب جادوگر نے جب بندش کی، نس بندی کی، اس میں فرض کیا مرد پھنس گیا، تو مرد کا کیا ہوگا کہ وہ عورت کے قابل نہیں رہے گا، تو گھر میں کیا ہو جائے گی؟ نچاکیاں، لڑائی جھگڑے، فساد، بیوی بے روی کا شکار بھی ہو سکتی ہے، غلط رستے پہ بھی چل سکتی ہے۔ تو عمومی امکان کیا ہوتا ہے جب اولاد نہیں ہوتی تو عورت مرد سے متنفر ہو جاتی ہے۔ جب عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے اندر نقص نہیں ہے، نقص میرے میاں میں ہے، تو بس سمجھ لو گھر سے محبتیں پرواز کر گئی، محبتیں چلی گئی۔ یہ دنیا مطلب کی ہے۔ تو گھر میں لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی بات پہ عورت کے چڑچڑا پن آ جاتا ہے، کیوں؟ وہ کہتی ہے میں نوکرانی ساری زندگی ہوں، جب یہ اولاد ہی نہیں پیدا ہونی تو میں یہاں جھاڑو لگانے کے لیے آئی ہوں۔ پھر معاشرہ تانے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جادوگر نے نسبندی کی تو اس میں عورت پھنس گئی،
عورت کڑکی میں آ گئی تو کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت کی جو بچہ دانی ہے اس کے اندر واٹر بیگز بننا شروع، اووری کے اندر واٹر بیگز بننا، پانی کی تھیلیاں بننا شروع ہو جائیں گی. پھر وہ جو فلوپین ٹیوبز ہوتی ہیں، نالیاں ہوتی ہیں، ان کو بند کر دیا جاتا ہے. اب سپرم آگے جائے گا نہیں تو اولاد کیسے ہوگی؟ اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ والو یہ عمل جو میں نے آپ حضرات کو بتایا ہے، چاہے طبی مسئلہ ہو، چاہے جادو کا مسئلہ ہو، روحانی مسئلہ ہو، ہر مسئلے کا یہ علاج ہے. کوئی الگ سے جادو کا علاج نہیں کرنا، کوئی الگ سے جادو کا علاج نہیں. اسی سے جادو کا علاج ہوگا، اسی سے طبی علاج ہوگا. اگر سنت کے درجے میں آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ کروانا چاہیں ڈاکٹر سے تو سو بسم اللہ آپ کروائیں، سنت کی نیت کر کے اس کا اجر و ثواب ہوگا. پھر میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ اگر اولاد کے لیے کرنا ہے نور اللہ نور، بیٹے کے لیے کریں، بیٹی کے لیے کریں. اگر آپ کی اولاد ہے تب بھی آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ آپ کی اولاد کو حضور کا غلام بنا دے گا. اگر اولاد ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، آج کل جس طرح ماں باپ پریشان ہیں کہ جتنی اچھی یونیورسٹیز کے اندر بچے پڑھتے ہیں جہاں لاکھوں روپے فیس ہے، اتنے ہی بچے وہاں پہ آئس نشے پہ لگے ہوئے ہیں، شیشے کے اوپر، سگریٹ کے اوپر، ڈرنکنگ کے اوپر، اس نشے کے اوپر جو وہ لگے ہوئے ہیں. پہلے وہ ریڈ بل پینا شروع ہوتے ہیں، جب ریڈ بل برداشت ہو جاتی ہے کوک کے نام پہ، جی ہم ریڈ بل پی رہے ہیں، یہ تو بوتل ہے، یہ تو بوتل ہے. جب وہ نشہ برداشت ہو جاتا ہے پھر وہ شیشہ پینا شروع کر دیتے ہیں. جب شیشہ برداشت ہو جاتا ہے پھر وہ آئس نشے پہ لگ جاتے ہیں. کروڑوں اربوں پتی خاندانوں کی بیٹیاں بیٹے لاہور کے فٹ پاتھوں کے اوپر، ایم ایم آلن روڈ کے اوپر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہاسٹلوں سے بھاگے ہوئے. آپ نسٹ کالج میں چلے جائیں، لمز میں چلے جائیں، میری بیٹی یو ایم ٹی میں پڑھتی ہے، وہ ایسی ایسی باتیں سناتی ہے. میں ایک دن دوپہر کو اس نے مجھے فون کر دیا، روئے جائے، میں خود اتنا پریشان ہو گیا. پھر انتظامیہ سے میں نے رابطہ کر کے میں نے اس بچی کو نکلوایا ادھر ہاسٹل سے. تو جو لاکھوں روپیہ فیس ہے جن کالجز کی، ہم وہاں بچوں کو بھیجتے ہیں کہ بھئی اچھے ماحول میں پڑھے. ان کا ماحول اندر سے جتنا بدتر ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، نشے سے حفاظت کے لیے، بد کرداری سے حفاظت کے لیے، زنا اور بدکاری کی حفاظت کے لیے، روحانی حفاظت کے لیے بھی یہ عمل کریں گے، اللہ اولاد کی حفاظت فرمائے گا. اور آخری بات یہ ہے، اگر یہ عمل کریں گے تو اللہ 5 انعام دے گا. کتنے انعام؟ 5. جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، اولاد کی حفاظت، نسبت کی حفاظت، اور مرنے سے پہلے اللہ جنت میں تجھے مقام دکھائے گا. 4 اور 5واں انعام اتنا بڑا ہے کہ آپ یہ کہیں گے حضرت صاحب میں سارے عمل چھوڑ کے آج یہی کر رہا ہے. تب تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تجھے دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نصیب نہیں ہو جاتا. کیوں؟ اس صورت کی نسبت کملی والے کے ساتھ ہے. جب غیروں نے تانے دیے تھے اللہ نے کہا میرا محبوب ابتر، اب دیکھتے ہیں ابتر کون ہوتا ہے. تو اللہ بولو یہ عمل میں نے اس جذبے اور محبت کے ساتھ بتایا ہے کہ پرسوں یعنی منگل والے دن میں نے ایک 65 سالہ شخص کو نشہ کرتے دیکھا. اس کو دیکھ کے یہ عمل میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، حالانکہ آج یہ ہمارے موضوع کا حصہ نہیں تھا. 65 سالہ شخص روڑی کوڑے کے ڈھیر پہ وہ نشہ جو بھی ہوتا ہے ڈرگز ہے وہ لگا رہے پی رہے نشہ کر رہے. اس سے جب پوچھا گیا کہ بھائی تو سفید داڑھی ہے، بزرگ ہے، 65 سال تو عمر بتا رہا ہے، تو نشے پہ کیوں لگ گیا؟ کہتا ہے میں نہیں لگا، زمانے کے تانوں نے لگا دیا. میں نشے پہ نہیں لگا بٹو صاحب، زمانے کے کوسنوں نے، تانے نے لگا دیا. ہاں جی تجھے زمانے نے کون سے تانے دیے؟ اس نے کہا میری 5 بیٹیاں ہیں، لوگوں نے مجھے تانے دے دے کے اتنا ذلیل کر دیا کہ تیری بیٹیاں بھی ہم نہیں لیں گے. کیوں؟ ان کی ماں اور تو بیٹیاں پیدا کرنے والے ہو، جب یہ رشتے ہم لے لیں گے یہ بھی ہماری بیٹیاں پیدا کریں. جہالت کا یہ عالم ہے. باپ کو تانے دے دے کے زج کر کر کے اب باپ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا اور روڑیوں پہ سڑکوں پہ زندگی گزار رہا ہے. پھر سڑکوں پہ رہتے وہ نشیوں کے ساتھ بیٹھے نشے پہ لگے. اللہ والو اس گھر کا سوچو ان بیٹیوں کے اوپر کیا قیامت ٹوٹی، ان بیٹیوں پہ کیا قیامت. اتنی جہالت برے صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا، افغانستان، اتنی جہالت ہے جس کی. حالانکہ اولاد لڑکے یا لڑکی کا ہونا عورت اور مرد کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ قدرت کے ہاتھ میں ہے. اور اگر مرد کی اگر وجہ بھی ہے تو اس کی وجہ مرد ہے. عورت کا جو انڈا ہوتا ہے، اووا ہوتا ہے،
اس کے اندر کروموسوم ہوتے ہیں ایکس ایکس. کون سے ہوتے ہیں؟ ایکس ایکس. مرد کا جو سپرم ہوتا ہے، جرثومہ ہوتا ہے، اس کے اندر کروموسوم ہوتے ہیں ایکس اور وائی. اگر ایکس ایکس سے مل گیا لڑکی ہو جائے گی، ایکس وائی سے مل گیا لڑکا ہو جائے گا. بدبختہ یہ تیری طرف سے، مرد کی طرف سے. اگر مرد کا وائی کروموسوم کمزور ہے تو ایکس کس سے ملے گا؟ ایکس سے، لڑکی پیدا ہوگی. تو ان 5 بیٹیوں کا کیا قصور ہے جن کی زندگی جہنم بنا دی گئی ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ ان کی ماں نے 5 بیٹیاں پیدا کی ہیں. تو کیا ماں اگر بدکار ہو تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اولاد بھی بدکار ہوگی؟ اللہ نے بدکاروں کے گھر میں ولی پیدا کر دیے، اور ولیوں کے گھروں میں اللہ نے بدکار پیدا کر دیے. سیدنا نوح علیہ السلام ہے، بیٹا نافرمان ہے. سیدنا لوط علیہ السلام ہے، بیوی نافرمان ہے. حضور علیہ السلام ہے، امام الانبیاء ہیں، جس کے صدقے اللہ نے سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. ابو لہب کیا تھا؟ ابو لہب کیا ہے؟ تو اللہ والو، اللہ یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو لیکن معاشرے نے تانے دے کے زندگیاں برباد کر دی. تو میرا کوئی بھی بہن بھائی ہیں، مسلمان ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، تو اگر وہ پریشان ہیں تو اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کریں. آپ حضرات اس عمل کو اس در تک پہنچاؤ جو در والا اولاد کی وجہ سے پریشان ہے. اولاد نہیں ہے تب پریشان ہے، بیٹیاں ہیں تب پریشان ہے، اولاد نافرمان ہے تب پریشان ہے، جادو کی وجہ سے پریشان ہے، گھر بار میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہیں اور مصائب ہیں جن کی وجہ سے بھی پریشان ہے. سورۃ کوثر کا عمل تمام مسائل کا حل ہے. اس سے جادو بھی ٹوٹے گا اور اس سے اولاد ہو کے رہے گی. اور اولاد کے لیے کیا میں نے کہا، اگر بیٹا لینا ہے تو نام کیا رکھنا ہے؟ محمد احمد. اگر بیٹی چاہیے تو پھر نام کیا رکھنا ہے؟ ختیجہ. اور پہلے دن کتنا پڑھنا ہے؟ سوموار کی رات کو، پیر کی رات کو 1001 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ کوثر، اول و آخر 11 بار درود پاک. پھر جب تک ڈلیوری نہیں ہو جاتی روزانہ 313 بار پڑھیں. کوئی قید نہیں ہے، جیسے مرضی پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، چل کے پڑھیں، وضو کے ساتھ، بغیر وضو، ہر طرح آسانی آسانی. اور خیر و برکت کے لیے پڑھنا ہے تو 313 بار پڑھیں. اور اس میں ایک اور میں اضافہ کر دوں، اگر اتنی ہڈ حرامی ہے اور اتنی کمزوری ہے کہ پڑھا ہی نہیں جاتا، اللہ والوں 70 مرتبہ سورۃ کوثر خیر و برکت کے لیے پڑھتے رہو گے، اور پڑھ کے اپنے گھر والوں کا حساب تصور میں کر کے، رہتے امریکہ میں ہو، ماں باپ پاکستان میں، گھر بار جائیدادیں پاکستان میں، امریکہ میں بیٹھ کے پڑھ کے حسار کرو گے، اللہ سورۃ کوثر کی برکت سے حفاظت بھی فرمائے گا، جان کی بھی، مال کی بھی، اولاد کی بھی، نسبت کی بھی. اور اگلا کیا مقام تھا کہ جب تک تجھے جنت میں جو اللہ نے مقام دینا اللہ دکھائے گا نہیں، اللہ تجھے موت نہیں دے گا. اور 5واں اور آخری انعام کیا تھا کہ جب تک دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نصیب نہیں ہوتا، سورۃ کوثر کے قاری کو اللہ موت نہیں دے گا.